السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ نے حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات پر 3 قسط ملاحظہ فرمایا ہے۔ یہ چوتھی قسط ہے جس میں ہم حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے اوقات مشاغل اور روزمرہ کے معاملات جانتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے احکامات الہی کی پاسداری اور اتباع سنت کا پاس و لحاظ ضروری ہے۔ جو بندہ احکامات الہی پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرتا ہے وہ ولی اللہ یعنی اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ انہی برگزیدہ بندوں کی شان میں اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ سنو، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو ایمان لائے اور ہمیشہ متقی رہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا اس شخص کو میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ میری کسی محبوب چیز کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا کہ میرے فرائض کو ادا کر کے میرا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ میں جب اپنے کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو میں ضرور اس کو عطا کرتا ہوں، اور وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں ضرور اس کو پناہ دیتا ہوں۔ دوستو، حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے مشاغل معاملات یوں بیان کیے جاتے ہیں کہ حضرت خواجہ صاحب شریعت کے حد درجہ پابند اور شہدائے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت خواجہ صاحب 5 نماز با جماعت ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں 17 سال رہے۔ آپ کا معمول تھا کہ آدھی رات کو بیدار ہو کر وضو کر کے اپنے پیر و مرشد کو وضو کراتے، اور جب حضرت پیر خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجرہ شریفہ میں داخل ہو کر مشغول عبادت ہوتے تو آپ نماز تہجد ادا کر کے حجرے کے باہر اذکار و اشغال میں مصروف ہو جاتے، نماز فجر با جماعت ادا فرماتے۔ جب تک حضرت پیر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اذکار میں مصروف رہتے، آپ طالبان حق کو راہ سلوک کی تعلیم دیتے رہتے، اور جب حضرت شیخ کی مجلس منعقد ہوتی تو اس میں شرکت فرماتے۔ بعد نماز چاشت کے تھوڑا سا حرام فرماتے، نماز پڑھ کر اپنے حجرے میں مشغول وظائف ہو جاتے۔ نماز عصر کے بعد سے مغرب تک تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتے۔ مغرب کی نماز کے بعد نوافل و سنن سے فراغت پا کر طالبان حق کو تعلیم دیتے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر تھوڑا سا کھانا تناول فرما کر آرام فرماتے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کو 5 وقت وضو کراتے تھے۔ لوٹا اور وضو کے لیے ضرورت کی چیزیں آپ کے پاس خدمت کے لیے ہمیشہ موجود رہتی تھیں۔ گلبرگہ تشریف لانے کے بعد آپ کا معمول یہ تھا کہ فرض نماز مسجد میں ادا فرما کر سنتیں باہر پڑھا کرتے تھے۔ نماز اشراق، چاشت، اوابین، تہجد پابندی سے پڑھا کرتے تھے۔ آخر عمر میں ضعف اور کمزوری کی وجہ سے نوافل بیٹھ کر ادا فرماتے تھے۔ مریدوں کو ہدایت تھی کہ روز کے جو وظائف ہیں ان کے علاوہ نماز اشراق اور اوابین کی 6 رکعتیں قضا نہ ہونے پائیں۔ اشراق کی نماز پڑھ کر اپنے صاحبزادوں کے ساتھ کھانا تناول فرما کر علم، تفسیر و حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ دوپہر کو تھوڑا سا آرام فرما کر نماز ظہر کے بعد تلاوت قرآن آپ کے معاملات میں شامل تھا۔ قرآن کی تلاوت آپ بکثرت کیا کرتے تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد اوابین و نوافل سے فراغت پا کر طالبان راہ کو تعلیم فرماتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد مریدین و معتقدین کا اجتماع ہوتا تھا، دسترخوان بچھایا جاتا تھا، تقریباً 40-50 آدمی کھانے میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے۔ حضرت کا معمول تھا جس مرید پر زیادہ عنایت ہوتی اپنے سامنے کھانے میں سے کچھ تناول فرما کر اس کو عطا فرما دیتے تھے۔ کھانے سے فراغت کے بعد کچھ دیر گفتگو فرما کر آرام فرماتے، استراحت فرماتے، اور آدھی رات کو بیدار ہو کر نماز تہجد، ذکر و شغل و مراقبہ میں مشغول ہو جاتے تھے۔ جوانی کے زمانے میں آپ نے صوم دوام کے روزے رکھے۔ آخر عمر میں باوجہ ضعف صرف ایام بیس اور مخصوص ایام کے روزے رکھتے تھے۔ نماز با جماعت کے آخر وقت تک پابند رہے، اور مریدین کو خصوصاً ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ نماز با جماعت قضا نہ ہونے پائے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ تھا، آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے پیروکار تھے۔ آپ خود جوامع الکلم میں کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے
کہ میں متعدد مرتبہ نہایت وثوق اور تاکید کے ساتھ یہ بیان کر چکا ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ افضل صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، ان کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، ان کے بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے، ان کے بعد سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ ہیں۔ آپ نے کتاب خاتمہ آداب المریدین میں صاف صاف ارشاد فرمایا ہے کہ میں حنفی ہوں، فقہ حنفی کی پابندی کرتا ہوں۔ آپ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خوبیاں اور بہت تعریف بھی بیان فرمائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے فقہ صوفی اور سنی سید بہت کم ہے، مگر یہ چاروں صفات مجھ میں موجود ہیں، میں فقیہی بھی ہوں، سید بھی ہوں اور سنی بھی ہوں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ طریقت یہ ہے۔ سلطان الہند خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ، اور سلطان العاشقین محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ ابراہیم الثانی نصیر الملت والدین محمود الہی حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا شجرہ طریقت آپ تک یوں پہنچتا ہے: خواجہ صدر الدین ابو الفتح ابو الاکبر سید الصادق محمد بن یوسف الحسینی اللقب گیسو دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ بیعت کرتے وقت اپنا داہنا ہاتھ مرید کے ہاتھ پر رکھ کر ارشاد فرماتے تھے: تم نے اس ضعیف خواجہ اور خواجہ کے خواجہ تمام مشائخ سلسلہ سے عہد کیا ہے کہ ہمیشہ نگاہ اور زبان کی حفاظت کرو گے اور طریقہ شریعت پر قائم رہو گے، تم نے اسے قبول کیا؟ مرید عرض کرتا: جی ہاں میں نے قبول کیا۔ آپ فرماتے: الحمدللہ رب العالمین، اور فرماتے جاؤ 2 رکعت نفل پڑھو۔ نماز پڑھنے کے بعد مرید واپس آتا تو ہدایت فرماتے: نماز 5 جگانہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا، نماز جمعہ اور غسل جمعہ کا غسل کو سوائے کسی سخت عذر شرعی کے کبھی ترک نہ ہونے دینا، اور بعد مغرب کے 6 رکعتیں اوابین کی 3 سلام سے پڑھنا، اس کے بعد 2 رکعت حفظ ایمان پڑھنا، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ایک مرتبہ پڑھنا، اور سلام کے بعد سجدے میں جا کر 3 مرتبہ یا حی یا قیوم ثبتنی علی الایمان پڑھنا، اور ہر عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے 1 دوگانہ پڑھنا، سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا، سلام کے بعد 70 مرتبہ یا وہاب پڑھنا، ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزے رکھنا، اور اوراد وظائف، نماز چاشت و اشراق و تہجد اور دیگر مراقبے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد امجاد اس طرح ہیں: سب سے بڑے صاحبزادے حضرت سید حسین عرف سید محمد اکبر حسینی تھے، جو اپنے وقت کے فاضل اور عالم دین تھے اور حضرت خواجہ صاحب کے خلیفہ خاص تھے۔ آپ حضرت خواجہ صاحب کے سامنے ہی 15 ربیع الثانی 812 ہجری کو وصال فرما گئے۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جوامع الکلم کے جامع اور ترتیب دینے والے آپ ہی تھے۔ دوسرے صاحبزادے حضرت سید محمد یوسف عرف سید محمد اصغر حسینی تھے۔ حضرت خواجہ صاحب کے وصال کے بعد آپ ہی سجادہ نشین ہوئے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے وہ جلیل القدر عارف اور ولی کامل تھے کہ عظمت و جلالت کا اندازہ کرنا دشوار ہے۔ جامع کمالات ظاہری و باطنی تھے، علوم ظاہر میں نہایت اونچا درجہ رکھتے تھے۔ سلسلہ چشتیہ طریقیہ کے بزرگوں میں حضرت خواجہ حسن بصری سے حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک کسی نے تصنیف و تالیف کی طرف توجہ نہیں فرمائی، حالانکہ ان میں سے ہر بزرگ اپنے وقت کے محقق اور حد درجہ اجتہاد کے مالک تھے، لیکن حضرت خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ بڑی اور چھوٹی تقریباً 105 کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب کی ذاتی خصوصیت یہ تھی کہ آپ اپنے عہد کے ایک عظیم ترین قطب کامل اور عارف باللہ تھے۔ آپ شریعت طریقت کے حد درجہ پابند تھے اور ایسا مقام رکھتے تھے کہ جس کی نظیر اولیاء کرام میں بہت کمیاب ہے۔ آپ علوم و فنون میں کامل و اکمل محقق زمانہ تھے۔ تمام علوم مشرقی، ادب عربی، ادب فارسی، علوم دینی، تفسیر و حدیث، فقہ، اصول فقہ، کلام و بلاغت، معانی و علوم عقائد، علوم حکمت میں آپ کی ایک امام وقت اور مجدد عصر کی حیثیت تھی۔ آپ کا فیضان علمی ہر وقت جاری رہتا تھا، ہمیشہ درس و تدریس کے ذریعے تحقیقات علمیہ کا انکشاف ہوتا رہتا تھا۔ اپنے زمانے کے تمام کاملین میں ممتاز حیثیت کے حامل تھے۔ آپ کے سامنے تمام علوم سب وسطہ کھڑے رہتے تھے۔ جس علم و فن پر اظہار فرماتے معلوم ہوتا کہ گویا اس علم کے خاص ماہر ہیں۔ علوم حکمت، علوم فلسفہ میں بھی آپ کو کمال تھا۔